بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری. خواصات حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلیفہ تھے، لیکن یہ اپنی ایمانداری، سادگی، انصاف پسندی اور اپنی ریفارمز کے باعث تاریخ میں 5ویں خلیفہ راشد کہلائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز شہزادے تھے. شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی. والد مصر کے گورنر تھے. والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھی. آپ کے پرفیومز اور عطر دو اونٹوں پر لاد کر لائے اور لے جائے جاتے تھے. حالت یہ تھی کہ آپ جوانی میں جو کپڑا ایک بار پہن لیتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. آپ کی اہلیہ خلیفہ عبد الملک کی سکی بیٹی تھی، لیکن جب سن 717 میں خلیفہ بنے تو سوچا، اے عمر، تم اب فیصلہ کرو، تم نے دنیا درست کرنی ہے یا آخرت؟ تم نے 10-20 سال کی زندگی گزارنی ہے یا پھر تاریخ میں زندہ رہنا ہے؟ سوچا تو فیصلہ آخرت اور تاریخ کے حق میں نکلا. لہذا آپ نے پورے خاندان کی جائیدادیں، زمینیں، جاگیریں اور کاروبار ضبط کر لیے اور خاندان کے تمام محلات، تمام زیور، مال و دولت اور گھوڑے اونٹ بیت المال میں جمع کر لیے. آپ نے اپنے گھرانے کے لیے روزانہ 2 درہم تنخواہ طے کی اور آخری وقت تک پورے خاندان کے ساتھ اسی تنخواہ میں گزارا کرتے رہے. آپ کے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا. آپ کی اہلیہ یعنی اس وقت کی فرسٹ لیڈی گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. گھر میں صرف ایک وقت 1 سالن پکتا تھا اور پورا گھرانہ یہ سالن کھاتا تھا. غرض حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ذات میں ایسی بے شمار خوبیاں تھیں کہ میں آپ کو گھنٹوں سناتا رہوں تو آپ چپ چاپ سنتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ٹیکس ریفارمز کے بارے میں ایک نیا پہلو بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حکومت نے شہریوں پر بڑے ظالمانہ ٹیکس لگا رکھے تھے. آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دور میں خط لکھنے پر بھی ٹیکس تھا، دکانوں پر ٹیکس تھا، گھروں پر ٹیکس تھا، چکیوں پر ٹیکس تھا اور نکاح پر بھی ٹیکس تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سارے ٹیکس ختم کر دیے، جس کی وجہ سے خزانہ خالی ہو گیا اور حکومت کو پہلے مہینے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے قرضہ لینا پڑ گیا. اس وقت ایک گورنر نے خلیفہ کو خط لکھا اور ان سے عرض کیا، جناب، اگر آپ اسی طرح ٹیکس معاف کرتے رہیں گے تو ہم حکومت کیسے چلائیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں ایک تاریخی فقرہ کہا. یہ فقرہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں گونج رہا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہادی بنا کر بھیجا تھا، وصولی کرنے کے لیے نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عوام کو ٹیکس میں چھوٹ دے کر حکومت کے غیر پیداواری اخراجات کم کر دیے. اس کے نتیجے میں 6 ماہ میں خزانہ بھر گیا اور حکومت خوشحال ہو گئی. دوسری طرف عوام پر ٹیکسوں کا دباؤ کم ہوا تو عوام نے بھی ٹیکس دینا شروع کر دیے. یوں ٹیکس کلیکشن میں 10 گنا اضافہ ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس ریفارم کو یورپ نے بعد ازاں عمر ٹیکنیک کا نام دیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 3 سال حکومت کی اور یہ 39 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے نام کی گونج آج تک دنیا میں موجود ہے. خاصات عوام کو ریلیف دینے سے حکومتیں کبھی کنگال نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس سے خزانے میں برکت آتی ہے. لیکن شاید ہماری حکومت اس فارمولے سے واقف نہیں، اسی لیے اس نے آج بجلی کی فی یونٹ قیمت کا ایک نیا فارمولہ دے دیا ہے. اس فارمولے کے تحت شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک پیک آورز میں بجلی کی قیمت 11 روپے 77 پیسے، جبکہ پیک آورز کے علاوہ اس کی قیمت 7 روپے 18 پیسے ہوگی. یہ ظالمانہ فیصلہ مردے کا کفن چوری کرنے کے برابر ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے بنو امیہ کے فلسفے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں بھی موقع ملے عوام کو وہاں پیس کر رکھتے. کاش ہمارے حکمران اس قسم کے ظالمانہ اقدامات سے پہلے ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں. مجھے یقین ہے ان کا ضمیر جاگ اٹھے گا. ناظرین، یہ عوام کے ساتھ حکومت کا رویہ ہے، جبکہ دوسری طرف چیف جسٹس کے نام نیب کے پراسیکیوٹر جنرل کا خط مزید سنگین شکل اختیار کر چکا ہے. آج میاں نواز شریف نے اس خط کو پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں شامل خودکش حملہ آوروں کی کارستانی قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نواز لیگ میں دہشت گرد موجود ہے. ان ایشوز کا
کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ ایشوز ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.